نئے انتخابات کے لیے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کو تیار ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے بڑا انکشاف کر دیا۔ صحافیوں سے گفتگو میں تجویز دی نگران سیٹ اپ کا تصور ختم کیا جائے۔ پارلیمانی اور بلدیاتی انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ حالات اور اختیارات اب ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے سیاسی عدم استحکام سے ان کو مواقع ملتے ہیں۔ ملک اب مزید کسی ایڈونچر کا متحمل نہیں ہو سکے گا۔ کوئی قیاس بھی نہ کرے۔ پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بھی بنا دی ہے۔ بانی پی ٹی آئی سمیت سیاستدانوں پر مقدمات نہیں بننے چاہیے۔ سربراہ جے یو آئی کا پارٹی وابستگی سے بالا عوامی امن جلسوں کا اعلان۔ نواز شریف مخصوص نشستوں کے فیصلے پر برہم، کہتے ہیں سڑک پر پھرتے شخص کو کہا گیا آؤ تمہیں انصاف دیں گے، فیصلے دینے والوں کو اب بھی سوچنا ہوگا۔ نون لیگ کے صدر کا لاہور میں اجلاس سے خطاب، کہا میں پوچھتا ہوں اس ملک کے ساتھ ظلم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے آئی ایم ایف کو واپس بھیج دیا، سب کو پتا ہے بعد میں کون لایا۔ ملک کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا ہے، ترقی کرتا ہوا ملک گھڑے میں گرا دیا۔ نواز شریف کے وزیر اعلیٰ پنجاب کو عوامی ریلیف کی ہدایت، کہا بجلی کا بل کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، یہ غریب ہی نہیں ہر ایک کے لیے مصیبت بن چکا ہے۔ مریم نواز کا کہنا ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو کچھ کرنا پڑا ضرور کریں گے، چاہتی ہوں پنجاب کے ہر شہری کو بجلی کے بل میں ریلیف ملے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے مخصوص نشستوں کی نظر ثانی درخواست پر فوری سماعت نہ کرنا ناانصافی ہوگی۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے 18 جولائی کے اجلاس کے منٹس جاری۔ اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا لوگوں کے آئینی حقوق ہماری چھٹیوں سے زیادہ اہم ہیں۔ ججز کے آرام اور آسانی کو نہیں، آئین کو ترجیح دینی چاہیے۔ ججز کمیٹی نے 2-1 کی اکثریت سے نظر ثانی درخواستیں تعطیلات کے بعد مقرر کرنے کی منظوری دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا چھٹیوں کے بعد درخواستیں مقرر کرنے کے فیصلے سے اختلاف۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر نے کہا نظر ثانی صرف وہی 13 ججز سن سکتے ہیں جنہوں نے مرکزی کیس سنا ہے۔ کہا جا رہا ہے میں جمہوریت کے لیے خطرہ ہوں، میں نے جمہوریت کے ساتھ کیا کیا؟ گزشتہ ہفتے میں نے جمہوریت کے لیے گولی کھائی۔ ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ٹرمپ کا مشیگن میں ریلی سے خطاب۔ گزشتہ ہفتے حملے کے بعد ٹرمپ کی یہ پہلی ریلی ہے۔ نائب صدر کے امیدوار جے ڈی وینس بھی پہلی مرتبہ کسی انتخابی ریلی میں شریک ہوئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ خطاب میں بولے مجھے علم نہیں پروجیکٹ 2025 کیا بلا ہے، اس کے متعلق کچھ جانا بھی نہیں چاہتا، مجھے خواہ سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹ رہنماؤں پر تنقیدی نشتر چلا دیے۔ نائب صدر کیملا ہیرس کو پاگل قرار دے دیا۔ سابق اسپیکر نینسی پر بھی شدید تنقید، کہا وہ جو بائیڈن کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، جو بائیڈن کو کمزور امیدوار قرار دیتے ہوئے ان کا بھی مضحکہ اڑایا۔ کراچی میں بادلوں کی بھرپور اننگز، شہر کے مختلف علاقوں میں ابر رحمت، کیماڑی، گلشن حدید، کلفٹن، گزری، ڈیفنس، کورنگی میں بارش، پاپوش نگر، قائد آباد، لانڈھی، ماڑی پور اور شاہ فیصل کالونی میں بھی برسا۔ کئی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ 200 سے زائد فیڈر سے بجلی معطل ہوئی۔ لانڈھی سائٹ ایریا میں کرنٹ لگنے سے 2 افراد جاں بحق۔ لیاقت آباد گجرنالہ میں ایک بچہ ڈوب گیا، لاش نکال لی گئی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، نکاسی آب کے انتظامات کا جائزہ۔ ادھر لاہور کے مختلف علاقوں میں رات گئے ہلکی بارش۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ ہفتے بھرپور بارشوں کی پیشگوئی۔ ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ اس آئی ٹی پارک میں 120 دفاتر ہوں گے آئی ٹی انیبلڈ کمپنیز کے، 120 انکوبیشن سینٹر، 15 آفیسز اور سٹارٹ اپس یہاں پر ہوں گے۔ انکوبیشن سینٹر ہوگا، بزنس سپورٹ سینٹر جہاں پر لیگل، مارکیٹنگ اور فائنینشیل سپورٹ فیسلٹیز بالکل انڈر ون امبریلا یہاں پر موجود ہوں گی۔ جو اکیڈیمیا ہے اس کے ساتھ اس سینٹر کا بڑا مربوط اور بڑا کلوز کوآرڈینیشن کے ساتھ ہوگی۔ چین سے معاہدوں میں تعطل برداشت نہیں کروں گا، وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔
چین سے تعاون کے معاہدوں مفاہمتی یادداشتوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ شہباز شریف کا کہنا ہے چینی صنعت کی پاکستان منتقلی سے معیشت بہتر ہوگی۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں ٹیکنالوجی پارک منصوبے کا بھی دورہ، تعمیراتی کام میں پیش رفت کا جائزہ۔ شہباز شریف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا آئی ٹی پارک خطے میں رول ماڈل ہوگا۔ جنوبی کوریا کی حکومت تعمیر میں $7 کروڑ خرچ کر رہی ہے، روزگار کے 10,000 نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ یوم آزادی پر بجلی بلوں کے جھنجٹ سے آزاد کرنے کی تیاری، وزیر اعلیٰ پنجاب سولر سسٹم دینے کے لیے متحرک، حتمی پلان طلب۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں اعلیٰ سطح کا اجلاس، مریم نواز کا فائنینسنگ اسکیم کو آسان تر بنانے کا حکم، بھاری بلوں سے نجات کے لیے روشن گھرانہ اسکیم کی جزیات پر غور۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب کے محرم الحرام میں سیکیورٹی انتظامات کی تعریف، عزاداروں کے لیے اسپیل آن ویل کا سراہا۔ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ اور گورنر پھر آمنے سامنے، علی امین گنڈاپور نے فیصل کریم کنڈی کو ہاتھ عزت کا نوٹس بھجوا دیا۔ نوٹس میں گورنر سے سرعام معافی مانگنے کا مطالبہ، 1 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس بھی بھیجا۔ گورنر کے پی نے دعویٰ کیا تھا وزیر اعلیٰ نے آپریشن عزم استحکام کے مسودے پر دستخط کیے تھے۔ حد تک عزت اس کی ہوتی ہے جس کی عزت ہوتی ہے، تو اگر اس کی عزت ہے تو پھر حد تک ہوئی ہوگی، تو مجھے نہیں نظر آتا کہ اس کی عزت ہے کوئی جو اس کی حد تک ہوئی ہوگی۔ میں نے اور بھی 1-2 سوالات ان سے کیے تھے جس پہ بڑے وہ چیخ رہے تھے اور بڑے ہمارے مشترکہ دوستوں کو بڑے خونے کر رہے تھے کہ یہ ایسے ایسے کر رہے ہیں۔ تو جب آپ کوئی سوال کریں گے تو جواب تو میں بالکل دوں گا، مجھ سے جو سوال کرے گا اس کو اسی ٹون میں بھی جواب ملے گا۔ جس ٹون میں بات کریں گے اسی زبان میں جواب ملے گا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے آئینہ دکھا دیا، کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آج کل بہت چیخ رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں حالات بہت گھمبیر ہیں، وزیر اعظم فوری APC بلائیں۔ پیپلز پارٹی کا PTI پر پابندی کے لیے مشاورتی اجلاس بلانے کا فیصلہ، اجلاس کی صدارت بلاول بھٹو ویڈیو لنک کے ذریعے کریں گے۔ PTI پر پابندی سے متعلق رائے لی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق PP رہنماؤں کی رائے سے پابندی کی حمایت نہ کرنے کا فیصلہ ہوگا۔ متعدد رہنما پارٹی پر پابندی کے حق میں نہیں۔ تحریک انصاف پر پابندی لگانا حکومت کے بس کی بات نہیں، PTI رہنما علی محمد خان کہتے ہیں سیاسی استحکام کیسے آ سکتا ہے جب بانی PTI جیل میں بند ہوں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا نئے انتخابات کا مطالبہ، محمود اچکزئی کے زیر صدارت اجلاس، بانی PTI کی رہائی کے لیے قرارداد منظور، مہنگائی، بجلی، گیس نرخ میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا مخصوص نشستوں کے عدالتی فیصلے کا خیر مقدم۔ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ چیلنج، نون لیگ کی متاثرہ 3 خواتین ارکان کا عدالت سے رجوع، ہما اختر، ماجبین عباسی، آمنہ بطول نے نظر ثانی اپیل دائر کی، سن اتحاد کونسل، الیکشن کمیشن اور دیگر کو فریق بنایا گیا، موقف اختیار کیا، مخصوص نشستیں PTI کو دینے کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ مہنگی بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاری، ماہ مئی کے لیے فی یونٹ نرخ $2.10 بڑھنے کا امکان، نیپرا میں درخواست دائر، اضافہ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا کہ الیکٹرک کی فی یونٹ کا نرخ $5.45 بڑھانے کی درخواست، کہ الیکٹرک نے نرخ میں اضافہ مئی اور جون کے لیے مانگا۔ IPPs کے بند پاور پلانٹ کے کیپیسٹی چارجز کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ خطے کے ممالک میں بجلی کا ریٹ 7 سے 8 سینٹس ہے، پاکستان میں بجلی کا ریٹ 17 سینٹس فی یونٹ ہو چکا۔ کاٹی کے صدر جوہر علی کی دیگر عہدیداروں کے ساتھ نیوز کانفرنس، کہا
جو بجلی استعمال نہیں ہوتی اس کا بھی بل میں بوجھ ڈالنا جا رہا ہے۔ اتنے مہنگے بجلی ریٹ پر ریجنل ممالک سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آئی پی پیز کو 150 ارب کی ادائیگیاں ہونے کا انکشاف سابق نگران وزیر گوہر اعجاز کہتے ہیں۔ آئی پی پیز کو کیپیسٹی چارجز کی مد میں جنوری سے مارچ تک ادائیگی کی گئی۔ پاور پلانٹس کو پیسے تب ہی دیے جائیں جب بجلی پیدا کریں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں گزشتہ 3 ماہ میں آئی پی پیز کو 450 ارب دیے گئے۔ حکومت نے آئی پی پیز کے ساتھ ظالمانہ معاہدے کیے۔ 26 جولائی کا دھرنا بجلی کے نرخوں میں اضافے کے خلاف ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بدنوں کی صورتحال کا نوٹس، واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا اعلان۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا ہے کمیشن شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرے گا۔ ذمہ داران کا تعین کر کے قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وفاقی حکومت نے بنو واقعات کی تحقیقات کے لیے صوبائی کمیشن مسترد کر دیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارٹ کہتے ہیں انتشار میں ملوث لوگوں کو تحقیقات کا حق نہیں۔ جس جماعت کی وہاں حکومت ہے اس کے لوگ دھرنے میں شامل تھے۔ بنو میں حالات نارمل ہیں، کشیدگی نہیں دیکھی گئی۔ سیاسی قوتوں نے تاجروں کا امن خراب کرنے کی کوشش کی۔ کسی اور ملک اور بچوں کی تصویر لگا کر کہا جا رہا ہے سیدھی فائرنگ کی گئی۔ فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے۔ اچھا ہوتا کہ بانی پی ٹی آئی واقعے کی مذمت کرتے۔ مٹھیاری میں خسرے کی وبا سے 7 بچے جاں بحق۔ ریرولال میں ویکسین کی کمی کے باعث ویکسینیشن نہ ہو سکی۔ ڈی ایچ او نے بچوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ وزیر سندھ کا پبلک ٹرانسپورٹ میں مزید بسیں شامل کرنے کا منصوبہ، مراد علی شاہ کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اجلاس۔ کہا نمائش سے ریڈیو پاکستان تک روٹ شروع ہونا چاہیے۔ سی این جی بسیں ٹھیک کر کے محکمے کے حوالے کرنے کی ہدایت۔ پاکستان شاہینز کے خلاف بنگلہ دیش A کی 4 وکٹیں گر گئیں۔ آسٹریلیا میں 4 روزہ میچ کے دوسرے روز کا کھیل دن کے اختتام پر بنگلہ دیش نے 203 رنز بنا لیے۔ پاکستان شاہینز نے 467 رنز پر اننگز ڈکلیئر کی۔ محمد ہریرہ کی ڈبل سینچری، 26 چوکے، 1 چھکا لگایا۔